بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج میں جو خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، یہ وظیفہ سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 115 سے 118 تک کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے ہر نماز کے بعد میرے بتائے ہوئے طریقے سے کرنا ہے۔ ہر نماز فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، اور آپ نے 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنا ہے، اور اس وظیفے کو آپ نے ہر روز 5 مرتبہ کرنا ہے۔ تو میں آپ کو اس کی تفصیلات بتاؤں گی اور ایک مرتبہ اس کو دہراؤں گی۔ آپ میرے ساتھ ساتھ اس کو پڑھ لیجئے تاکہ اگر کوئی غلطی اس کے پڑھنے میں آ رہی ہے تو وہ دور ہو جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالی اس کے کرنے سے آپ کو اولاد کی نعمت عطا فرماتے ہیں۔ بہت سی بہنیں ہیں جو کمنٹ میں کہتی ہیں کہ آپ روزانہ کوئی نہ کوئی نیا عمل بتا دیتی ہیں تو پچھلے عمل سے ہمارا اعتماد اٹھ جاتا ہے۔ میری یہ کوشش ہے کہ کوئی بھی ایسا عمل جس سے کسی کو اولاد کی نعمت حاصل ہوئی، میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں، اور وہ قرآن کے متعلق ہے، وہ حدیث کے متعلق ہے، وہ کسی دعا کے متعلق ہے، اور اس کے کرنے سے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دیرینہ خواہش کو پورا کر دیتا ہے تو یہ میرے لیے باعث اعزاز ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس کام کے لیے چنا۔ اور میری یہ کوشش ہے کہ آپ اس عمل کو پوری لگن کے ساتھ کریں۔ اگر میں آپ کو اس بات کے کرنے کا کہہ رہی ہوں کہ آپ پورے اخلاص نیت سے کیجئے، آپ اپنی نیت کو اتنا خالص کر لیجئے کہ اللہ کے سوا آپ کو کوئی نظر نہ آئے۔ کوئی بھی کام کرنا ہے، کسی سے بات کرنی ہے، تو اس میں اللہ کی رضا کو ملحوظ خاطر رکھیں، اور اپنے تمام اعمال، اپنی تمام دعاؤں کو صرف اور صرف اللہ کے لیے خالص کر لیجئے۔ تو میرا مقصد آپ کے اخلاص میں اضافہ کرنا ہے، نہ کہ آپ کو ترغیب دینا یا آپ کے کیے ہوئے عمل کی تردید کرنا ہے۔ تو امید کرتی ہوں آج کا وظیفہ آپ کو اچھا لگے گا، خود بھی کرنے کی کوشش کریں گی، اور اپنے پیاروں کے ساتھ لازماً شیئر کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں، اور اس عمل کے کرنے سے نہ صرف اولاد کی نعمت حاصل ہوتی ہے بلکہ کوئی بھی ایسا عمل جو آپ کے لیے تکلیف کا باعث ہے، کوئی ایسا کام جو نہیں ہو رہا، چاہے وہ رزق و روزی کے حوالے سے ہے، چاہے کوئی ایسا راستہ ہے جو بند ہو گیا ہے اور آپ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کسی طریقے سے کھل جائے، تو آپ ان کو بھی یہ عمل شیئر کر سکتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہمارا بند ہوا کام دوبارہ سے کھل جائے، سٹارٹ ہو جائے۔ وہ خواتین اور حضرات جو اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، وہ بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ انتہائی آزمودہ اور انتہائی پاورفل یہ عمل آپ چند روز کریں گے تو آپ کو اس کی طاقت کا اندازہ ہو جائے گا کہ یہ عمل کتنا پاورفل ہے۔ کسی بھی چھوٹے سے فیل کے لیے، جیسے کہ کسی کی اولاد اس کا کہنا نہیں مان رہی، کسی کا شوہر اس سے ہر وقت ناراض رہتا ہے، کوئی اپنے سسرال والوں کے ناراضگی سے تنگ ہے، یا کوئی اپنے سسرال والوں کی ناراضگی کی وجہ سے گھر میں آ کے بیٹھی ہوئی ہیں، کوئی بھی کسی بھی قسم کے مسئلے سے دوچار ہیں، آپ اس عمل کو شروع کیجئے۔ نیت یہ رکھیں کہ یا اللہ اس کی وجہ سے میرا یہ کام ہو جائے، تو انشاءاللہ وہ ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں بہت طاقت ہے۔ بہت سی سسٹرز، بہت سی بہنیں ایسی ہیں جو PCOS کا شکار ہیں اور بہت زیادہ مشکلات کے شکار ہیں، ان کو بہت پین ہے اور بہت سال ہو گئے ان کو اولاد نہیں، تو وہ بھی یہ عمل کریں گی، اللہ پاک ان کو اولاد کی نعمت سے نوازیں گے۔ اور اس کے علاوہ جو میں نے پیریڈز کے لیے انڈے کی چھلکوں والا عمل شیئر کیا ہے، تو انشاءاللہ میں بہت جلد آپ کو انڈے کے چھلکوں کے فائدے اور وہ عمل دوبارہ شیئر کر دوں گی تاکہ اچھے طریقے سے بات سمجھ آ جائے، تو وہ بھی آپ کر سکتی ہیں۔ تو آج کا جو میرا عمل ہے وہ سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 115 سے 118 کے حوالے سے ہے۔ انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کے ساتھ تفصیل سے یہ بات ذکر کروں، میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں، مجھے پہلے مرتبہ سن رہے ہیں اور میرے سبسکرائبر نہیں ہیں، تو آپ
میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دینے سے میرے چینل کی ہر نئی ویڈیو، ہر نیا عمل آپ کے پاس نوٹیفیکیشن کی صورت میں پہنچ جائے گا۔ آپ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں، مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں، آپ فیس بک کے پیج محور اسلام کو لائک کیجئے اور اس کے میسنجر میں آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آیات آپ کے ساتھ شیئر کر دوں، آپ میرے ساتھ ساتھ اس کو دہرا لیجئے تاکہ کوئی غلطی ہے تو وہ دور ہو جائے، اور پھر میں عمل بتاتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ ان آیات کو آپ نے ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ پڑھنا ہے، صرف 10 مرتبہ ان آیات کو ہر نماز کے بعد پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیجئے۔ چند دنوں میں یہ آپ کو حفظ ہو جائیں گی اور آپ بہت آسانی سے 10 مرتبہ ان کو مکمل کر پائیں گے۔ کوئی بھی عمل اس کو اگر آپ شروع کر رہے ہیں تو باقاعدہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے، کیونکہ یہ تمام اعمال جو میں آج تک آپ سے شیئر کر رہی ہوں یہ راستے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جانے کے لیے اور اس سے اپنی مراد کو پانے کے لیے۔ تو کسی بھی راستے کو سلیکٹ کر لیجئے اور اس پر چلنا شروع کیجئے، ادھر ادھر بالکل نہیں دیکھنا، اپنی سمت کو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رکھنا اور اللہ سے ہی اپنے رابطے کو قائم کرنا مقصد ہے ہمارا۔ اور انشاءاللہ جب آپ اللہ سے ہی مانگیں گے اور غیر اللہ سے کوئی بھی امید نہیں رکھیں گے تو بہت جلد اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سرفراز فرمائیں گے اس چیز سے جو آپ چاہتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اولاد کی نعمت عطا فرمائے، ایک ایسی نعمت جو اللہ کے سوا کوئی اور نہیں دے سکتا۔ آئیے ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام لوگوں کو جو بے اولاد ہیں اولاد کی نعمت عطا فرمائے، شاید کہ کسی کے دعا کرنے سے اللہ پاک ان کی اس محرومی کو دور فرما دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوقات کے پالنے والے، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک اللہ، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک اللہ، اے انسانوں اور جناتوں کے معبود اللہ، اے عرش اعظم کے مالک اللہ، اے فرشتوں کے معبود اللہ، اے بیماروں کو شفا دینے والے اللہ، اے بادشاہوں کے بادشاہ اللہ۔ اے اللہ، ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، ہمارے اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، اے رب العزت، ہم سب گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول کر لے۔ اے اللہ، ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ہیں، ناشکرے ہیں، لیکن میرے معبود تیرے نام لیوا بندے ہیں، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی تعریفات کے لائق نہیں۔ ہمارے معبود، ہماری گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، وہ تمام گناہ جو آج تک ہماری دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ اے اللہ، اپنی رحمت سے ان تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ایسی نمازیں پڑھنے کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جائے، زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق دے جن اعمال سے تو راضی ہوتا ہے، ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق دے جس زندگی سے تو راضی ہوتا ہے، ایمان پر زندہ رکھنا اور ایمان پر ہی اے اللہ ہمیں موت عطا کر دینا۔ اے اللہ، تیرے احکامات کی فرما برداری کرنے والا بنا دے اور تیرے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ، ہماری پریشانیوں کو دور کر دے اور جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما، اور جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں میں سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے۔
اے اللہ جن کو جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے، اور جو بچھڑے ہوئے ہیں ان کو ملا دے، جو شادی شدہ ہیں ان میں محبت و خلوص پیدا کر اور ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے، اور تمام جو غیر شادی شدہ لڑکے لڑکیاں ہیں ان کے نصیب کو اچھا کر دے، جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہیں ان کے قرض کو جلد سے جلد ادا کروا۔ اے رب العزت شیطان سے ہماری حفاظت فرما دے۔ اے اللہ حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک دو جہاں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے بھی مومن مومنات اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے پروردگار عالم ہمیں تجھ سے مانگنا تو نہیں آتا لیکن تجھے دینا آتا ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا کر دے، اور جو مانگنے سے رہ گیا وہ تو اپنی رحمتوں سے عنایت فرما دے۔ اے اللہ بالخصوص ان تمام لوگوں کو جو اولاد کی نعمت سے محروم اب تک اپنی خالی جھولیاں لے کر تجھ سے سوال کر رہے ہیں، ان کی خالی جھولیوں کو اپنی رحمت سے اولاد کی نعمت سے بھر دے۔ اے اللہ ہماری دعا اپنے رحم سے اپنے کرم سے قبول و منظور فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی۔ آپ اس کو خود ضرور کریں اور دوسروں کے ساتھ لازماً شیئر کریں۔ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے۔ مزید نئی ویڈیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔